السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر غیبت کی سخت مذمت کی ہے، اور غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کہ گویا کہ ایسا ہے کہ کوئی مسلمان کا بھائی مر گیا ہو اور وہ اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہو۔ یہ غیبت کرنا بھی ایسا ہی جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے سخت تر ہے، مطلب زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ غیبت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے مسلمان بھائی کی برائی کر کر سامنے والے کی نگاہ میں اس کی عزت کو گرانا، اس کی آبرو سے کھیلنا، اس کو لعن طعن کروانا یا کرنا، اور دل کے اندر اس کے بارے میں برائی پیدا کر دینا لوگوں کے۔ جو کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کی آبرو سے کھیلتا ہے، عزت سے کھیلتا ہے، اس کی عزت سامنے والے کی نگاہ میں گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوائیوں کے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ معاشرے میں بھی اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو رسوا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرے گا، مطلب ایک شخص نے غیبت کی اور توبہ بھی کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد مر جائے تو جنت میں سب کے بعد داخل ہوگا، اور جو توبہ کیے بغیر مرے، مطلب توبہ ہی نہیں کی غیبت سے اور توبہ کیے بغیر مرا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ یہ غیبت اتنا زیادہ سخت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک تو غیبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ بندوں سے کرے، اور ایک غیبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر سامنے والے بھائی کی برائی پیدا کرے اور دل کے اندر ہی اس کی غیبت کرنا شروع کر دے، اپنے آپ سے اس کی برائی کرنا شروع کر دے، اپنے گمان کے مطابق، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، پر اس کا گمان چل رہا ہو۔ تو یہ گمان اگر یہ خراب لے کر اپنے بھائی کے بارے میں بیٹھا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے نا، لیکن اپنی غلطی کو نظر انداز کر کے شیطان ایسا کر دیتا ہے انسان کے ساتھ کہ اپنی غلطی کو نظر انداز کروا دیتا ہے، اس کو اندھا کر دیتا ہے اپنی غلطی سے، اور وہ اپنے آپ سے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے سٹارٹ ہی وہ اپنے آپ سے کرتا ہے، مسلمان بھائی کی غیبت، پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے کرتا ہے۔ تو جیسے ہی کسی مسلمان بھائی کی دل کے اندر برائی پیدا ہو، فوراً نکال کر باہر پھینکا، اس کے اوپر توبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ غیبت کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت اور غیبت کرنے والے اسباب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی، غیبت کرنا اس طور پر جائز ہے کہ اگر کسی شخص کی غیبت کرنے میں کوئی صحیح دینی مصلحت پوشیدہ ہو اور وہ مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہوتا ہو تو غیبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض ایسے مواقع ہیں جس پر شریعت نے غیبت کی اجازت بھی دی ہے۔ پہلا موقع جس میں غیبت کرنا جائز ہے وہ ہے ظلم کی داد رسی کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی مظلوم حاکم کے پاس جائے اور شکایت کرے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، یا میرے ساتھ میرا مال کھا گیا، خیانت کی ہے، یا مجھ سے رشوت طلب کر رہا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مظلوم ہو، جس کو شریعت مظلوم کہتی ہے، اور مظلوم کے لیے اس کی اجازت بھی اس لیے کہ وہ جس سے فیصلہ کروا رہا ہے اس کو جب تک صحیح بات نہیں بتلائے گا تو اس کو اپنا حق حاصل کیسے ہوگا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، حق والا تو بولا ہی کرتا ہے۔ اور دوسرا موقع یہ کہ منکر کے ازالے اور معصیت دور کرنے پر مدد حاصل کرنے کے لیے، جیسا مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عثمان اور بعض روایت کے مطابق حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کیا
لیکن سلام کرنے کے اوپر ان کو جواب نہیں ملا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کی کہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کرائی آپس میں بذات خود آ کر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن کے نزدیک اس طرح کی شکایتیں غیبت میں شمار نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو جندل ملک شام میں شراب نوشی فرماتے ہیں، شراب پیا کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں خط لکھا۔ ظاہر سی بات ہے شراب نوشی کی اطلاع کسی نے تو دی ہوگی، اور جس نے دی ہوگی وہ اصلاح کی نیت سے دی ہوگی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتا دیں تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے فوراً توبہ کی اور شراب نوشی چھوڑ دی۔ اور تیسرا موقع جب غیبت جائز ہے وہ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے، مثلا کسی مفتی یا عالم سے جا کر یہ دریافت کرنا یا پوچھنا کہ مجھ پر میرے باپ، بھائی یا بیوی نے یہ ظلم کیا ہے، یا میرا کوئی حق کھا گیا ہے، وراثت تقسیم نہیں کر رہا، یا میرا شوہر مجھ پر یہ ظلم کرتا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر سفیان کی شکایت لے کر آئیں، اور شکایت بھی کیا تھی؟ فرمایا میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے بچوں اور بیوی کے لیے میرے لیے کافی ہو جائے، کیا میں اس کے علم اور اطلاع کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس قدر تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو اتنا لے لیا کر۔ اب دیکھیے ہند بنت عتبہ نے اپنے اوپر اور بچوں پر ہونے والی زیادتی کی شکایت کی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ ان کا مقصد غیبت کرنا نہیں تھا بلکہ شرعی مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ اور چوتھا موقع ایسا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی شر سے بچانے کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ جیسے اگر کوئی پوچھے کہ میں نے فلاں لڑکے کو اپنی بچی کے لیے پسند کیا ہے، یا فلاں بچی کو اپنے لڑکے کے لیے پسند کیا ہے، یا اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے، تو بالکل صحیح مشورہ دے، بالکل صحیح بات بتا دے، اگرچہ مشورہ دینے میں کسی دوسرے کا عیب ہی کیوں نہ بیان کرنا پڑے، کیونکہ آپ جو عیب بیان کر رہے ہیں اس میں آپ کا مقصد مشورہ لینے والی کی خیر خواہی ہے، نہ کہ کسی دوسرے شخص کی برائی کرنا آپ کا مقصد ہے۔ یا کوئی کسی بندے سے کاروباری لین دین کر رہا ہو، اس کا مشورہ کیا جا رہا ہو اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ یہ دھوکے باز ہے، تو فوراً اس کو بتایا جائے تاکہ وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ ایسے ہی اگر کوئی کسی آفس میں کام کر رہا ہے اور وہاں پر دیکھ رہا ہے کہ بھئی آفس میں کام کرنے والے لوگ اپنے ورک کو صحیح نہیں کرتے اور خیانت کرتے ہیں، تو اس خیانت کا تذکرہ کرے، بتائے۔ یہ باتیں بھی غیبت میں شمار نہیں ہوں گی، لیکن نیت اصلاح کی ہو، کوئی پرسنل جیلسی نہ ہو۔ اور ایسے ہی اگر کسی شخص کا کوئی عیب معروف ہو گیا اور لوگ اسے اسی عیب کے حوالے سے بلاتے ہوں، جانتے ہوں، مثلا اندھا، کانا، لنگڑا وغیرہ، تو اگر اس صورت میں ہم لوگ بھی اگر اسی نام سے بلائیں یا غائبانہ اس کا اسی نام سے پکارا جائے اس کو، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ساری باتیں اسی وقت جائز ہیں کہ جب کوئی جیلسی دل کے اندر نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اور کوئی اپنا گمان نہ چل رہا ہو، اور اصلاح کی نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنائے، آمین سمجھ۔